علامہ ابتسام الہی ظہیر نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ پاکستان کے سیاسی مسائل کا حل پرامن انتخابات میں ہی ہے۔ مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے ضروری ہے کہ سود سے پاک اسلام کا معاشی نظام نافذ کیا جائے۔ قرآن مجید کی توہین ہر اعتبار سے ناقابل قبول ہے اور جو کچھ بھی اقلیتوں کے ساتھ کیا گیا وہ بھی قابل مذمت ہے۔ لاہور قرآن و سنہ موومنٹ کے چیئرمین علامہ ابتسام الہی ظہیر نے ثانیہ جرانوالہ کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ ثانیہ جرانوالہ پاکستان کی تاریخ کا ایک المناک ثانیہ تھا۔ اس کی مذمت کرتے ہیں حکومت قرآن کی توہین اور اقلیتوں کی عبادت خانے اور گھر جلانے والوں کو کرا احتساب کرے۔ پاکستان کے سیاسی مسائل کا حل پرامن انتخابات میں ہی ہے۔ سیکولر جماعتوں کی بجائے آئندہ انتخابات میں مذہبی جماعتوں پر مشتمل ایک انتخابی الائنس بنایا جائے گا۔ مہنگائی خاص طور پر مہنگی بجلی نے عوام کا جینا دوبر کر دیا ہے۔ مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے ضروری ہے کہ سود سے پاک اسلام کا معاشی نظام نافذ کیا جائے۔ علامہ ابتسام الہی ظہیر حفظہ اللہ کی شخصیت پر اعتماد کرتے ہوئے پنجاب کے کچھ مختلف اضلاع سے ہمارے ساتھ ہمارے کارواں میں جو شامل ہوئے ہیں، میں بالترتیب ان کے نام اناؤنس کرنے جا رہا ہوں۔ یہ اپنی اپنی فیلڈ میں مایہ ناز عالم دین، ڈاکٹر، انجینئر اور مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے ہمارے معززین ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے اپنے دین کی ترویج کا کام لے اور ہمیں اپنے دین کے لیے پسند فرمائے۔ سب سے پہلے پروفیسر عابد محمود صاحب، حافظ طارق بٹ صاحب، چودھری محمد ظفر اللہ صاحب، عبدالحفیظ بٹ صاحب، طلحہ بٹ صاحب، عبدالرؤف صاحب، قاری ظہیر الدین بابر صاحب، حافظ عبدالمجاہد صاحب، شبیر احمد صاحب، قاری خلیل احمد صاحب، ثناء اللہ ربانی صاحب، منصور احمد بھٹا صاحب، نعمان احمد صاحب، منصور احمد صاحب، عثمان خان صاحب، عبدالقدیر صاحب، احسن حسن صاحب، محسن حسن صاحب، محبوب عالم صاحب، ابراہیم خان صاحب، علی شیخ صاحب، محمد طلحہ ظہیر صاحب، شعیب چوہان صاحب، احسان الرحمان بٹ صاحب، قاری محمد عمران صاحب، اور اس طرح قاری حبیب اللہ صاحب مانسرہ سے ہیں، عمر فاروق صاحب، حبیب الرحمان صاحب، محمد سلیم صاحب، عبدالرزاق صاحب، میر نذیر صاحب، ندیم شہزاد صاحب، اور ہماری سپریم کونسل کے قرآن و سنہ موومنٹ کی سپریم کونسل کے جتنے معززین یہاں پہ موجود ہیں، ان سب کو بھی اور ان احباب کو بھی دل کی اتھاہ گہرائیوں سے اہلاً و سہلاً و مرحبا کہتے ہیں۔ گرچہ ہم کچھ بھی نہیں لیکن سر ہتھیلی پہ سجا سکتے ہیں، کوئی بھیجے تو صحیح کسی ساحل پہ کشتیاں ہم بھی چلا سکتے ہیں۔ حافظ طارق بٹ، مولانا فضل الرحمان ہزاروی کا میں دوسرے نمبر پہ بیٹا ہوں، حافظ سیف الرحمان بٹ صاحب کا بڑا بھائی ہوں۔ آج الحمدللہ خانوادہ ہزاروی 1950 سے پہلے خانوادہ ہزاروی میں کوئی اہل حدیث نہیں تھا۔ آج اللہ کے فضل سے پورے پاکستان میں اور پاکستان کے باہر سینکڑوں علماء ہیں خانوادہ ہزاروی میں۔ تو آج چھوٹے بھائی پروفیسر حافظ سیف الرحمان بٹ سپہ سالار خانوادہ ہزاروی آپ کے سامنے موجود ہیں۔ اس وقت اس سیشن کے اندر جتنے دوست بیٹھے ہیں، ان کے اندر کثیر تعداد میں خانوادہ ہزاروی کے دوست موجود ہیں۔ مولانا عبدالحمید ہزاروی صاحب جامعہ محمدیہ شیخ الحدیث تھے۔ مولانا محمد رفیق صاحب جامعہ محمدیہ عام خاص باغ ملتان میں شیخ الحدیث تھے۔ مولانا محمد شریف صاحب جو کہ سہیوال میں ایک طویل عرصہ دنیاوی دینی کام کرتے ہوئے شہادت کا مقام حاصل کر چکے۔ پاکستان کے معاشی مسائل تب تک بہتر نہیں ہو سکتے جب تک سودی لین دین سے نجات حاصل نہیں کی جاتی۔ پاکستان میں وقفے وقفے سے صحابہ کرام کی گستاخی کی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے حکومت کو مضبوط اقدامات اٹھانے ہوں گے اور جو عناصر ملک میں فرقہ وارانہ نفرت پھیلانا چاہتے ہیں، ان کا کرا احتساب وقت کی اہم ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ دریائے بیچ کے سیلاب زدہ علاقوں میں قرآن و سنہ موومنٹ کے ریلیف کا کام بہترین طریقے سے جاری ہے۔ انہوں نے اس موقع پر یہ بھی کہا کہ اپنی مظلوم بہن ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کے حوالے سے آواز کو اٹھایا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ آئندہ انتخابات میں اسکالر جماعتوں کی بجائے دینی طبقات کی امرائی میں انتخابات میں حصہ لیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی معیشت کی ابتر حالت کی بہت بڑی وجہ سودی قرضے ہیں، جن سے نجات حاصل کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ پاکستان کی معیشت کو بہتر بنانے کے لیے سود کا متعلقہ خاتمہ انتہائی ضروری ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں صحافی دوست احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس پریس کانفرنس کی کوریج کے لیے یہاں پہ تشریف لائے، اور تمام دوست احباب علماء جو یہاں پہ تشریف لائے ان کو بھی اہلاً و سہلاً مرحبا کہتا ہوں۔
یقیناً جماعتوں کی ترقی کے اندر دوست احباب افراد اور علماء کلیدی کردار ادا کرتے ہیں۔ تنظیموں کی زندگی کے اندر علماء کی شمولیت سے تنظیموں میں استحکام پیدا ہوتا ہے۔ الحمدللہ قرآن و سنہ موومنٹ ایک عرصے سے ملک میں غلبہ دین کے لیے کوشاں ہے۔ ہم نے ملک بھر میں لوگوں کی اس اعتبار سے ذہن سازی کی ہے کہ ہم ملک کے اندر سیکولر جماعتوں کی بجائے دینی طبقات سے ہم آہنگ ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے دستوری جدوجہد کرتے رہیں گے۔ ہمارا لائحہ عمل غیر دستوری نہیں، غیر علمی نہیں، بلکہ اللہ کے فضل و کرم سے قرآن و سنہ موومنٹ دستوری جدوجہد کے اوپر یقین رکھتی ہے، اور پورے ملک میں اللہ کے فضل و کرم سے اس وقت قرآن و سنہ موومنٹ کا نیٹ ورک موجود ہے۔ گزشتہ سال ہونے والے سیلابی تباہ کاریوں کے بعد قرآن و سنہ موومنٹ نے ان علاقوں میں ریلیف کا کام کیا جس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کی بحالی کے لیے کردار ادا کیا گیا۔ آج بھی الحمدللہ دریائے ستلج سے ہونے والی تباہ کاریوں کے نتیجے میں ہمارے دوست احباب قرآن و سنہ موومنٹ کے وہاں پر مسلسل ریلیف کے کام میں مصروف ہیں، اور الحمدللہ پہلے نمبر کے پر قرآن و سنہ موومنٹ کے دوست احباب لوگوں تک کھانا بھی پہنچا رہے ہیں، ان کے مویشیوں کو اور ان کو محفوظ مقامات کے پر بھی پہنچا رہے ہیں، اور ان کی رہائش گاہوں کا بھی انتظام کر رہے ہیں۔ آنے والے ایام اور انتخابات کے اندر بھی قرآن و سنہ موومنٹ کے دوست احباب ان جماعتوں کا ساتھ دیں گے جو ملک میں سیکولرزم کی بجائے دینی طبقات کے ساتھ مل کر اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کام کرنے پہ آمادہ و تیار ہوں۔ اس موقع پہ جہاں پہ دوستوں کی شمولیت ہوئی ہے، میں بعض اہم امور کی طرف آپ کی توجہ کو بھی مبذول کروانا ضروری سمجھتا ہوں۔ حالیہ ایام میں سانحہ جڑا والا نے پورے ملک میں ایک کشمکش کی کیفیت، ایک افسوس کی کیفیت اور ایک ایسی کیفیت کو پیدا کیا ہے جس سے بہت سے سوالات نے جنم دیا ہے۔ ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ ملک کے اندر اقلیتوں کے حقوق کو بحال رکھنا جہاں پر مسلمان طبقات کی حکومت کی ذمہ داری ہے، وہیں پر شاعر دین کا تحفظ بھی حکومت ہی کی ذمہ داری ہے۔ قرآن مجید کی توہین کرنے والے لوگ یہ بھی کسی روح رعایت کے مستحق نہیں، اسی طرح اقلیتوں کے اوپر غم و غصے کا بلا جواب اظہار کرنے والے لوگ، ان کا بھی کڑا احتساب ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم گلگت بلتستان کے واقعات کی طرف توجہ کو مبذول کروانا چاہتے ہیں کہ جہاں وقفے سے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی توہین کے اوپر مبنی واقعات برسر عام سننے کو مل رہے ہیں، ہم کسی بھی طور پر کسی بھی صحابی رسول اور کسی بھی مقدس شخصیت کی توہین کو گوارا نہیں کر سکتے، اور ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ چاہے آپ سیدنا امیر معاویہ، سیدنا ابو سفیان یا کسی بھی صحابی رسول کے تقدس کے قائل نہ ہوں، لیکن اگر معاشرے کے اندر ایک بڑی اکثریت ان کو مقدس سمجھتی ہے تو ان کے جذبات اور احساسات کا پاس کرنا اور معاشرے کے اندر بقائے باہمی اور معاشرتی ہم آہنگی کو برقرار رکھنے کے لیے آپ کو ان کے بارے میں لب کشائی کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ کسی شخصیت کے بارے میں تحفظات کا ہونا اس بات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو برسر عام گالیاں دینا شروع کر دیں۔ اگر آپ اس کو معاشرے کے اندر الاؤ کر دیں گے تو پوری دنیا کے اندر بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جسے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے جو پروپیگنڈا کرنے میں مصروف ہے، ہم اس موقع کے اوپر بھی یہی بات کہتے ہیں، بقائے باہمی کے لیے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے اوپر ہونے والی گستاخی اور دلیل دہنی کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں بھی کسی قسم کی دلیل دہنی کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کے سامنے اس بات کو کہنا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی بہن ڈاکٹر فوزیہ صدیقی نے مجھ سے ان ایام میں رابطہ کیا اور تفصیل سے مجھ سے گفتگو کی کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے بارے میں جو نئی رپورٹس آئی ہیں ان کے اندر بہت زیادہ جنسی استحصال والی باتیں بھی ملی ہیں۔ اس کا اظہار سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب بھی ماضی میں کر چکے ہیں۔ انہوں نے اس موقع پہ اپیل کی ہے کہ 4 ستمبر کو ایک بڑی ریلی کا انعقاد کیا جائے گا جس میں قرآن و سنہ موومنٹ کو بھی انہوں نے شرکت کی دعوت دی ہے۔ انشاءاللہ لاہور کے تمام دوست احباب بڑی تعداد میں اس ریلی میں شریک ہوں گے جو پریس کلب سے شروع ہوگی اور امریکن قونصلیٹ تک جائے گی، اور وہاں پر جا کر احتجاجی یادداشت کو ان کے حوالے کیا جائے گا۔ تو انشاءاللہ اس حوالے سے بھی آج کی پریس کانفرنس کے ذریعے میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم اللہ کے فضل و کرم سے اس کے اندر بھرپور طور پر شرکت کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک معاشی مسئلہ اور ایک
बिजली के बहरान के मसले के हवाले से भी कुरान और सुन्नत मूवमेंट की इनपुट को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि मुआशी मसाइल के हल के लिए अरसा दराज से तजावीज़ को दिया जा रहा है, लेकिन सच्ची बात यह है रूहानी एतबार से जिन मामला पर तवज्जो देने की जरूरत है उनको नजरअंदाज किया जा रहा है। हमारा ये मौक़िफ़ अज़हर मिन शम्स है कि जब तक सूदी निज़ाम से निजात हासिल नहीं की जाएगी मुल्क की मईशत बेहतर नहीं हो सकती। मुल्क की मईशत को बेहतर बनाने के लिए जिन इक़दामात की ज़रूरत है उनमें अल्लाह तबारक व तआला के इल्हामी और वही पर अपनी कवानीन का निफाज भी इंतहाई ज़रूरी है। अल्लाह ने कुरान मजीद में इस बात को वादे कर दिया, वलौ अन्नहुम अक़ामुत तौरात वल इंजील वमा उनज़िला इलैहिम मिन रब्बिहिम लाकलू मिन फ़ौक़िहिम व मिन तहति अर्जुलिहिम, अगर वो ज़मीन के ऊपर अल्लाह के कलाम का निफाज कर दें तो अल्लाह ऊपर से भी रिज़्क़ देगा, नीचे से भी रिज़्क़ देगा। इसके साथ साथ मैं आपकी तवज्जो बिजली के बहरान की तरफ मबज़ूल करवाना चाहता हूँ कि पावर सेक्टर के अंदर होने वाली बेतदालियाँ और इस हवाले से कोई मजबूत हिकमत अमली ना होने की वजह से हमारे मुआशरे के अंदर बिजली का बहरान जो है बढ़ता ही चला जा रहा है और बिजली के बहरान से तंग आकर लोग अपनी जानों को खुद अपने हाथों से तलफ करने के पर मजबूर हो रहे हैं। हम ये बात समझते हैं कि वो ममालिक जहां पर सूरज कभी कभार निकलता है उन ममालिक के अंदर भी शमसी तवानाई से बिजली के बहरान का प्रभाव काबू पाने के लिए कोशिशें की जाती हैं। इंग्लिस्तान और यूरोप के दीगर मुकामात के ऊपर सोलर प्लेट्स का बकसरत इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन दुख की बात यह है कि पाकिस्तान जहां हमा वक्त सूरज की रोशनी हम हासिल करने में कामयाब होते हैं वहां पर सही तरीके से सोलर एनर्जी को इस हवाले से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। इज्तिमाई सतह के ऊपर भी और इनफरादी सतह के ऊपर भी इस टेक्नोलॉजी को मुआशरे के अंदर प्रमोट करना इंतहाई जरूरी है। दूसरी बात यह पाकिस्तान उन इलाकों में शामिल है जहां बहुत से मुकामात के ऊपर तेज हवाएं चलती हैं। विंड एनर्जी के जरिए पावर के बहरान का काबू पाना, चाहे वो समुद्री हवाएं हों या पहाड़ी इलाकों में चलने वाली हवाएं हों, इस चीज को यकीनी बनाना चंदा मुश्किल नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हम ये बात समझते हैं सिर्फ अपने हल्के तक नहीं बल्कि पूरे मुल्क के अंदर इस महंगाई के खिलाफ और इस महंगाई के जो असल असबाब हैं उनकी तवज्जो देने के लिए और शरीयत इस्लामिया की बरक़ात, सदक़ात और ज़कात के जो असरात मुआशरे के हो सकते हैं उनसे अवाम को आगाह करने के लिए भरपूर तहरीक चलाई जाएगी। मैं चलते चलाते आपके सामने छोटी सी एक बात करना चाहता हूँ। बाद लोग इस बात के ऊपर इतराज़ करते हैं कि दीनी जमातों के पास चंदा, सदक़ात, ज़कात के अलावा कोई ऐसा फार्मूला मौजूद नहीं जिसके ज़रिए मुआशरे के अंदर इकोनॉमिक इम्प्रूवमेंट या बेटरमेंट के लिए किरदार अदा किया जा सके। मैं उनसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि वो ज़कात की तनहा या सदक़ात के मद के अंदर कोई तनहा वाला काम जो है उसको लेने के अंदर आर महसूस करते हैं, लेकिन ये वही लोग हैं जब सूदी रकम से इनको तनहा दी जाती है या सूदी रकम से इनको बेनिफिट दिया जाता है तो उसको बड़े बासानी तरीके से उसको जो है लेने के प्रमादा तैयार हो जाते हैं। आप ईमानदारी से ये बात बतलाइए कि ऐसे हालात में जो इस्तरारी हों और ऐसे हालात में जबकि बेयकीनी पूरे अरूज के ऊपर पहुंच चुकी हो, उस मौके के ऊपर सूद या माले हराम से मुल्क के मामलात को चलाना बेहतर है, ज़कात सदक़ात से चलाना बेहतर है।